ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. انسان کے پیدا ہونے سے پہلے نہیں بس بیٹھ جاؤ شاباش بالکل صحیح کیا اس نے. انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دہانی کرائی تھی. الستُ بربکم الستُ بربکم یاد دہانی کرائی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں. بتا دیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں غفور الرحیم ہوں. میں کیا ہوں؟ رب ہوں. رب یربی تربیب. رب کا معنی سمجھنا. رب کیا ہوتا ہے سمجھو گے بھی؟ رب یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی چیز چھوٹے سے لے کے بڑا کرے، جو چھوٹے سے بڑا کرنے کے تمام اسباب پیدا کر دے، اس کو رب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربیانی رب ارحمہما، اے میرے پروردگار آپ میرے والدین پر رحم کریں جس طریقے سے انہوں نے میری تربیت کی، چھوٹے سے بڑا کیا. عالم ربانی بھی اس کو کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی بڑی باتیں سمجھائیں. تو عالم ربانی بھی اسے کہتے ہیں. حضرت والا کی جب رحلت ہوئی تھی تو اخبار میں جو اشتہار آیا تھا تو یہ تھا کہ عالم ربانی اور پھر آگے حضرت والا کا نام لکھا. یعنی حضرت والا چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ کی معرفت کی بڑی بڑی باتیں سمجھا دیتے تھے. تو رب وہ ہوتا ہے جو چھوٹے سے لے کے بڑے تک لے کے جائے. میں نے چھوٹی سی بات کی ہے، میں آگے اس بات کی وضاحت کرتا ہوں. پھر یہاں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیغام دیا قرآن کی شکل میں. اور قرآن میں سب سے پہلے جو ہم سے مخاطب فرمایا تو یہ مخاطب فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین. اللہ کی بہت سی صفات تھی لیکن اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے. جب قرآن کا آخر کیا تو قرآن کے آخر میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. جب ابتدا کر رہے ہیں تب بھی رب، جب انتہا کر رہے ہیں تب بھی رب. ٹھیک ہے. اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور قبر میں جا کے سوال ہوگا تو کیا سوال ہوگا؟ مر ربک. کیا سوال ہوگا؟ مر ربک. مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ سمجھ رہے؟ یعنی رب کو اللہ نے ہمارے ہر طرف گھمایا ہے تاکہ میرے بندوں کو میرا رب ہونا یاد رہے. دیکھو مسلمان کیسا بھی ہے نا، چاہے کتنی بھی مشکل میں پھنس جائے، چاہے بے نمازی ہے، چاہے زانی ہے، چاہے شرابی ہے، سجدہ اللہ کو ہی کرے گا. ایسا ہے نا. مسلمان ہمیشہ اللہ کو ہی سجدہ کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. چاہے اس کے اوپر کتنی مشکلات آ جائیں وہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرے گا. وہ بالآخر جائے گا سجدہ کرنے کے لیے تو اللہ کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. اور سجدہ جسے کیا جاتا ہے اس کو مسجود کہتے ہیں. مسلمان کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حالت میں چلے جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں مانے گا کہ الہ تو صرف اللہ کی ذات ہے، معبود تو صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن جب کام پھنستا ہے نا، جب کام میں انسان تکلیف میں آتا ہے
تو اس وقت انسان کا یقین ڈاماڈول ہونا شروع ہو سکتا ہے کام اس سے بن جائے، ہو سکتا ہے کام اس سے بن جائے. اور کام بنانے والا کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے. کام بنانے والا رب ہوتا ہے. دیکھو جی، ایک سمجھنا میری بات، پانی ہے، پانی اس کو ہم گلاس میں ڈالتے ہیں تو وہ گلاس کی شکل میں آ جاتا ہے. اس کو ہم ٹینکر میں ڈالتے ہیں تو ٹینکر کی شکل میں آ جاتا ہے. اس کو ہم سوئمنگ پول میں ڈالتے ہیں تو سوئمنگ پول کی شکل میں آ جاتا ہے. اس کو ہم جگ میں ڈالتے ہیں تو جگ کی شکل میں آ جاتا ہے. ایسا ہے نا؟ اب بتائیں، یہ اس میں جگ کا کمال ہے، جگ نے محنت کی، اس میں سوئمنگ پول نے محنت کی. چلو ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے گی بات. ایک بات سمجھ کہ اصل پانی ہے. اب وہ جگ میں آئے گا تو جگ کی شکل میں، گلاس میں آئے گا گلاس کی شکل میں. بجلی آ رہی ہے پیچھے سے، بجلی آ رہی ہے، ایک ہی بجلی آ رہی ہے نا. وہ لائٹ میں جاتی ہے تو وہ روشن ہو جاتی ہے. وہ موٹر میں جاتی ہے تو موٹر پانی کھینچنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی سمجھا کہ ادھر لائٹ میں گئی، یہ تو سفید ہوگی، موٹر تو سفید ہی نہیں ہوئی، موٹر نے پانی نکالنا شروع کر دیا. الیکٹرک اوون میں ڈالا، اس نے چائے بنانا شروع کر دی. فریج میں ڈالا، اس نے برف جمانا شروع کر دی. جی ایسا ہے. یہ کیا، بجلی تو پیچھے سے ایک آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ کھانا گرم ہو رہا ہے اور یہاں پہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پانی نکل رہا ہے اور یہاں پہ روشنی ہو رہی ہے. بجلی تو ایک ہے. تو کیا مسئلہ یہ ہے کہ اصل پیچھے کام کرنے والی بجلی ہے. اصل پیچھے کام کرنے والی بجلی ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ اصل پیچھے کام کرنے والا پانی ہے. ٹھیک ہے، شکل یہ ہے. ٹھیک ہے، اب اصل پیچھے شفا دینے والے اللہ ہیں. شکل یہ ہے کہ ڈاکٹر کے ذریعے سے آ رہی ہے. اصل درد کو ٹھیک کرنے والے اللہ ہیں. شکل یہ ہے کہ گولی کھا کے ٹھیک ہو رہی ہے. اصل پیچھے بیماری کو دور کرنے والے اللہ ہیں. شکل یہ ہے کہ نسخہ لکھنے والے ڈاکٹر نے آپریشن کیا، آپریشن کرنے سے بیماری ختم ہوئی. نہیں، شکل یہ ہے کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کیا، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل ٹھیک کرنے والے اللہ ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے؟ تو بھائی یہ چیز ہم اپنے دل میں بٹھائیں، اپنے دل میں یقین کے ساتھ بٹھاؤ بھائی کہ لا الہ الا اللہ جب ہم نے بولنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہر کام کرنے والے اللہ کی ذات ہے. شکل یہ ہے کہ پانی کولر میں آ گیا، شکل یہ ہے کہ پانی گلاس میں آ گیا. شکل یہ ہے کہ پانی نے گلاس کی شکل نہیں بنائی. اصل تو پانی کی جو شکل بن سکتی ہے بن جائے گی. اصل پانی میں طاقت ہے. لہذا ہمارا کام جہاں سے بھی ہو رہا ہے ہوئے، جہاں سے بھی بن رہا ہے، لیکن اصل کرنے والے اللہ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، کسی کا نقصان ہو رہا ہے. کہیں کھانا گرم ہو رہا تھا، کہیں کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا نا. تو کہیں کھانا گرم ہو رہا ہے، کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کہیں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کسی کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کے پیچھے کرنے والی قوت اللہ کی ہے. سمجھ رہے ہو جی؟ ہمارے سارے کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے. ہمارے سارے کام درست کرنے والی ذات، ایک اور چیز کا اضافہ کر لو، صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا کام نہیں بنا سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی زندگی نہیں دے سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی حیات نہیں دے سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. نہ تعویذ اولاد دے سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ نہ ڈاکٹر اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی دوائی سے اولاد مل سکتی ہے، نہ کسی تدبیر سے اولاد مل سکتی. تدبیر صرف ایک شکل ہے. اصل کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سمجھ رہے ہو جی میری بات؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے نا، تو صرف اس چیز کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بس وہی ہمارا مقصد ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ایک ڈائریکشن دے کر کہ
اس رخ پہ تم نے چلنا ہے. دیکھو دنیا اللہ رب العزت نے، دیکھو ایک سمجھنا میری بات، آج کل تو پارک اتنے اچھے رہے نہیں ہیں. پہلے پارک ہوتے تھے، ان میں بھوت بنگلہ ہوتا تھا، ڈرانے والی جگہ ہوتی تھی، اور پارک ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جناب یہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ پانی ہے، اس کے اندر جادوگر ہے وہ جادو دکھائے گا، ایسا ہوتا ہے. تو ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سینما ہاؤس. ایک کمرہ لکھا ہوتا ہے اس میں لکھا ہے آئس ہاؤس. اس کے اندر جائیں گے تو برف ہی برف ہوگی، اس کے اندر جائیں گے تو اداکار کھڑے ہوں گے، ڈانس کر رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا آپ کسی جگہ پر جائیں، وہاں پر باہر لکھا ہو کہ یہاں پر اندر جھولے ہیں، وہاں اندر جاؤ تو جھولے نہ ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ لکھنے والا جھوٹ ہے، لکھنے والا جھوٹ ہے. اللہ نے دنیا بنائی اور دنیا کے اوپر بنا کے لکھ دیا الدنیا دار الغرور، یہ دھوکے کی جگہ ہے، لہذا ہوشیار رہنا. سمجھ رہے ہو؟ یہ دھوکے کی جگہ ہے، اور انسان دھوکے کی جگہ میں پھر دھوکے میں آ جائے، انسان دھوکے کی جگہ میں پھر دھوکے میں آ جائے، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں. سمجھ رہے ہو جی؟ آگے بڑھو. دنیا کے ہر کام میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے. ہر کام میں اپنی تاثیر ہے. دنیا کے ہر کام میں تاثیر ہے کہ آپ کو یہ اللہ سے دور کرتا ہے، اور اللہ نے ہر کام میں تاثیر یہ رکھی ہے، دنیا کے ہر کام میں یہ اثر رکھا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ انسان کے دل کو غفلت میں ڈالتا ہے، انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور کرتے 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 انسان اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے. دیکھو نہیں کرو تحقیق، خاموش ہو. انسان اللہ، ابھی تھوڑی دیر میں کہانی سناتا ہوں، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی تو میں فوراً کہانی سنا دیتا. چلو جی ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو، سنو گے؟ اسی کے اوپر ایک کہانی یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، معراج پہ، تو معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوڑھی عورت نے بلایا، اور بوڑھی عورت کے ہاتھوں کے اوپر بھی جھریاں پڑی ہوئی تھیں. جھریاں سمجھتے نا، لائنیں لائنیں پڑ جاتی ہیں، بوڑھا ہوتا ہے نا جب آدمی، چہرے پہ لائنیں لائنیں پڑ جاتی ہیں جب انسان بوڑھا ہوتا ہے. آپ جیسے بچے ہیں تو آپ کے چہرے پہ کوئی لائنیں نہیں ہیں، لیکن یہ کھال جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے، اس طریقے سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے پورے جسم پہ جھریاں پڑی ہوئی تھیں. اس کو جھریاں کہتے ہیں. دیکھ رہے ہو یہ جیسے یوں کہتے ہیں تو لائنیں پڑ جاتی ہیں، اس طرح جھریاں ہوتی ہیں. تو جھریاں پڑی ہوئی تھیں اس کے پورے جسم کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بلایا. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ آگے بڑھ جائیں، آگے بڑھ جائیں. چنانچہ آپ نے اس کی بات نہیں سنی اور آپ آگے بڑھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ بھی یہ کیا تھا، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ یہ بڑھیا جو ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اور آج تک کوئی اس کے ساتھ چل نہیں سکا. کہ جی وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ یہ جس کو پانا چاہتی ہے وہ اس کے پاس آتا نہیں، اور جو اس کو پانا چاہتا ہے یہ اس کے ہاتھ آتی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ پھر ایک مثال سے مولانا رومی نے اس کو سمجھایا. فرمایا کہ سورج کی طرف کمر کرو، سورج کی طرف آپ کمر کریں گے نا تو آپ کے آگے سایہ آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ میں چھوٹا ہوتا تھا نا تو ہمارے اسکول کے پی ٹی صاحب جو تھے نا وہ بڑے مشرف دیندار تھے. تو وہ ہر روز ایک حکایت سناتے تھے. تو انہوں نے پورے اسکول میں یہ سنائی تو مجھے 3-4 سال تک سمجھ ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے؟ لیکن جب سمجھ میں آ گئی تو پھر میں نے کہا اچھا اس کا یہ مطلب تھا. تو آپ لوگوں کو اگر سمجھ میں نہیں ہے تو گھبرانا نہیں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، آج نہیں تو کل آ جائے گی. کہ سورج کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاؤ، پشت کر کے کھڑے ہوئے تو سایہ آگے. اب بھاگنا شروع کر دو کہ سایہ سے آگے نکل جاؤ. نکل سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں نکل سکتے. کہا کہ ہم انسان ہیں اور یہ سایہ دنیا ہے، اس کے پیچھے بھاگتے جاؤ کہ کبھی اس کو پار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ اور پھر سورج کی طرف رخ کر لو، سورج کی طرف رخ کر لو تو سایہ پیچھے آ جائے گا.
ٹھیک ہے، یعنی آپ انسان ہیں اور یہ سایہ دنیا، اور بھاگنا شروع کر دو تو یہ سایہ آپ کے پیچھے آتا رہے گا، پیچھے آتا رہے گا، سمجھ رہے؟ لہذا دنیا یاد رکھنا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نوکری کریں گے تو پیسے ملیں گے، ہم کمپنی چلائیں گے تو پیسے ملیں گے، ہم یہ کام کریں گے تو گھر میں پیسہ آئے گا. یہ ہم بالکل یہی کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گلاس ہوگا تو پانی آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا. یا ہم بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ بالٹی ہوگی تو پانی آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. چنانچہ فرمایا کہ اگر ایک کسان تھا، اس کی زمین پہ اس نے کھیتی کی، اس پہ گندم اگائی، گندم اگانے کے بعد آہستہ 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 اس کے اوپر پودا بڑا ہوا، گندم تیار ہو گئی، پک گئی. جب اگلے دن آیا تو آسمانی بجلی گری اور ساری کی ساری گندم کو جلا کے ختم کر دیا. تو کسی نے کہا کہ میاں تمہارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا. کہ میاں ظلم نہیں ہوا، بات یہ ہے کہ بیج بھی اللہ نے دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو اگایا بھی اللہ کی ذات نے تھا، اور جب یہ بڑا ہو گیا تو بڑا ہو کے کھانے کے قابل ہوا تو جلایا بھی اللہ نے. تو جب اگایا بھی اللہ نے، بڑا بھی اللہ نے کیا اور جلایا بھی اللہ نے، تو اس میں میرا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں. اور پھر کہنے لگا قسم اللہ پاک کی، اگر ساری زمین پتھر کی ہو جائے اور سارا آسمان تانبے کا ہو جائے، زمین اپنے اندر سے کوئی پودا نہ اگائے، آسمان اپنے اوپر سے کوئی بوند نہ برسائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے روزی دیں گے. اور اللہ روزی دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس برتن کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. مسلمان جب جنگ کرتا ہے اس کے اصول الگ ہوتے ہیں، کافر جب جنگ کرتا ہے اس کے اصول الگ ہوتے ہیں. مسلمان جنگ کرتا ہے اس کا اصول الہی کلمت اللہ ہوتا ہے. الہی کلمت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا نام سب لوگ لینا شروع کر دیں. یعنی آپ اللہ کا نام لیتے ہیں نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کافر اللہ کا نام نہیں لیتے، کافر نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم اللہ کے نام پہ خوش ہوتے ہیں، کافر اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کے نام پہ خوش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جہاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ کا نام لینا شروع کرتے ہیں. جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم نے ان کو قتل کرنا ہے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو اللہ کا کرنا ہے، ہم نے ان کو قتل نہیں کرنا. یہ مقصد نہیں ہوتا جہاد کا. سمجھ رہے میری بات؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تو بیت المقدس فتح کرنے کے اندر مسئلہ یہ ہوا کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو انہوں نے جتنے مسلمان تھے ان سب کو تو مارا، جو بوڑھے بیمار گھر میں تھے ان کو بھی قتل کیا، جو عورتیں گھروں میں تھیں، جو بچیاں گھروں میں تھیں ان کو بھی قتل کیا، جو بچے تھے ان کے بھی سر نیزوں پہ لٹکا دیے، اور اس کے بعد جو جانور ملے ان کو بھی قتل کر دیا. یعنی اتنا غصہ تھا، اپنا روب جمانے کے لیے سب کچھ کیا. اور جب صلاح الدین ایوبی واپس بیت المقدس پہنچے ہیں اور بیت المقدس پہنچے ہیں تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخی جملے کہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے قسم اللہ کی، قسم اللہ پاک کی کہ جو شخص سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. اتنا فدیہ دو اور چلے جاؤ، اتنا فدیہ دو اور چلے جاؤ. کہ جی 1 سال سے آپ نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. کہ کتنے بندے ہیں؟ اتنوں کا فدیہ میں دیتا ہوں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی تھے سلطان عادل، انہوں نے کہا اتنے بندوں کا فدیہ میں دیتا ہوں. کبھی تاریخ میں دیکھا کہ دشمن کا فدیہ اپنی جیب سے سپہ سالار دے رہا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا؟ اسلام تو اس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قوم سے جزیہ لیا اور کفار کی قوم کے ساتھ رہ رہے ہیں، جزیہ لیا اور ساتھ رہ رہے ہیں، وہاں پر ہے حکومت مسلمانوں کی ہے.
حضرت عمر نے آرڈر دیا کہ ابھی مسلمانوں کو فلاں مقامات پر مدد کی ضرورت ہے، لہذا آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور اس علاقے کو جو آپ نے فتح کیا تھا اس کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی 1 سال کا ٹیکس کتنا بنتا ہے؟ ہر بندے نے اتنا اتنا ٹیکس دیا ہوا ہے، جزیہ دیا ہوا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سب کا ٹیکس واپس کرو۔ راجہ ایک بندے کو ذمہ دار بنایا، ان سب کو کہا جی ہم آپ کے ساتھ مزید 1 سال نہیں رہ سکتے، لہذا ہم آپ کا ٹیکس وصول نہیں کر سکتے، جو آپ کا حکمران ہوگا وہ ٹیکس وصول کرے گا اور وہ آپ لوگوں کی حفاظت اور خدمت کرے گا، ہم چونکہ ٹیکس لے چکے ہیں تو ہم آپ کا ٹیکس واپس کریں گے، اور یہ کہہ کے وہاں سے نکل گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کفار کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ سمجھ لیں، مثال کے طور پر 31 دسمبر کو ختم ہونا تھا، 31 دسمبر کو جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونا تھا۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمان 31 دسمبر کو سرحد پہ آ گئے، جب رات کو معاہدہ ختم ہوا صبح ہوئے تو فجر کے بعد حملہ کر دیا۔ آنن فانن حملہ دیکھا تو نہ فوج تیار تھی نہ کوئی مقابلے میں، تو سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہوگی، قاضی القضا بیٹھا ہوا اور جناب سارا معاملہ چل رہا ہے۔ تو مسلمانوں کی حکومت آ گئی اور اطلاع دے دی امیر المومنین کو کہ یہاں پر جنگ ہوئی اور مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ تو بہت اچھا۔ وہاں کا ایک پادری، اس نے اپنے ایک خاص آدمی کو بھیجا کہ جو مسلمانوں کا جو بڑا ہے ان سے جا کے ملو اور ان کو بتاؤ کہ یہ بات ہوئی ہے ہمارے درمیان، ٹھیک ہے؟ چنانچہ یہ پہنچے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز کے گھر کے پاس پہنچے، کہا تمہارے امیر المومنین کہاں ہے؟ کہنے لگے جی امیر المومنین کا گھر تو وہ کونے والا ہے اور آج ان کی چھٹی کا دن ہے۔ کہا لیکن ملیں گے نہیں؟ کہا جی ملیں گے بالکل۔ چنانچہ وہ چلتے 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 ان کے گھر کے پاس پہنچے۔ گھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی سیڑھی لگا کے دیوار کے اوپر گارا کر رہا ہے، لیپ کر رہا ہے۔ کہنے لگے جی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا گھر یہی ہے؟ کہ جی یہی ہے۔ کون سے ملنا ہے؟ تو کہاں مل سکتا ہوں؟ کہ جی میں ہی ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ پہلے تو اس کو جھٹکا لگا کہ امیر المومنین ہو کے گارا اپنے ہاتھ سے دیوار پہ لگا ہے، اللہ اکبر، یہ جھٹکا لگا۔ اور اتنے بڑے ان کے مقامات کا آؤ نیچے اترے، وہ پرچی نکالی اور دکھائی کہ یہ ہمارا خط ہے۔ کہا اچھا، میں فلاں شخص کو امیر بناتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ چنانچہ کاغذ لیا، اس کے نیچے وہی گارے والے ہاتھ صاف کر کے دستخط کیے اور اس کو بھیج دیا کہ اتنے سے کاغذ سے ہو جائے گا۔ کہ جی اتنے سے کاغذ سے پورا شہر فتح ہو جائے، تم فکر نہ کرو۔ ایک کاغذ کے اوپر چند سطریں لکھنے سے ملک فتح ہو جانا یہ معمولی بات ہے۔ معمولی بات اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان نظریے کے لیے لڑتا ہے، مسلمان کبھی زمین کو جیتنے کے لیے نہیں لڑتا، مسلمان ہمیشہ نظریے کے لیے لڑتا ہے۔ آپ دیکھیں قیام پاکستان جب ہوا ہے تو مسلمانوں نے کتنے ہندوؤں کو مارا تھا، مسلمانوں نے کتنے سکھوں کو مارا تھا، لیکن 6 لاکھ مسلمان مارا گیا، 6 لاکھ مسلمان مارا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ کفار کی روش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جب بھی وہ لڑتے ہیں اپنے غلبے کے لیے لڑتے ہیں، اور مسلمان کبھی غلبے کے لیے نہیں لڑتا، مسلمان اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ چنانچہ وہاں پہنچے اور پہنچ کر اس شخص کو امیر بنایا گیا۔ امیر نے حاکم وقت کو طلب کیا کہ بتائیے کہ آپ نے اس شہر پر حملہ کرنے سے پہلے جو مسلمان دو شرطیں رکھتے ہیں وہ رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ کلمہ پڑھ لو ہم واپس چلے جائیں گے، کلمہ پڑھ لو ہم واپس چلے جائیں گے۔ کہا نہیں کہا تھا، کلمہ نہیں پڑھنا تو ٹیکس دے دو، جزیہ دے دو، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے۔ کہ یہ بھی اعلان نہیں ہوا تو تیسرا تم نے ڈائریکٹ تلوار کیوں اٹھا لی، حملہ کیوں کر دیا؟ کہا حملہ کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں پورے علاقے میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مسلمان اپنی شرائط سے ہٹتا نہیں، مسلمان اپنے مقصد سے ہٹتا نہیں۔ جب یہی بات ہے
تو آج ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، مغرب سے پہلے مسلمان شہر خالی کر دیں، اور مغرب سے پہلے تمام مسلمانوں نے شہر خالی کر کے سرحد کے پار چلے گئے۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ سرحد کے پار آگے مسلمان تھے اور پیچھے وہ سارے عیسائی تھے، اور وہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں، اور ہمیں بھی اپنا وہ کلمہ پڑھا دیں جس کلمے نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ فتح کیا ہوا وطن تم ایک دن میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو مسلمان مقصد سے جیتا ہے۔ تو چند واقعات میں نے ذکر کیے۔ ہمارا مقصد کافروں کی طرح یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے ڈگری حاصل کرنی ہے، ہمارا مقصد کافروں کی طرح یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف پیسہ کمانا ہے، ہمارا مقصد صرف یہ تو نہیں ہے ہم نے لگژریس لائف جینی ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک مزے کی زندگی گزارنی ہے، ہرگز حاشا وکلا، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر اس مقصد کے ساتھ کوئی جیے، خدا کی قسم وہ مفتی اعظم بن کے بھی جیے تو تباہ ہو گیا۔ شیخ سعود خلافت عثمانیہ کا مفتی اعظم تھا، خلافت عثمانیہ کا مفتی اعظم تھا شیخ سعود اپنے وقت کا، اور اس نے کیا کیا؟ وہ یہ کرتا تھا کہ اس کے پاس سونا چاندی اور زیورات اور مال بہت کثرت سے تھا، تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا کہ 11 مہینے یہ سونا میرا اور 11 مہینے یہ سونا تیرا، 11 مہینے یہ مال میرا اور 11 مہینے یہ مال تیرا۔ اب شرعی اعتبار سے سال نہیں گزرا، جب سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ نہیں۔ 30 سال تک اس نے یہ ہیلا کیا، اور 30 سال کے بعد پتہ کیا ہوا؟ یہ بھی مرتد ہو گیا، اس کی بیوی بھی مرتد ہو گئی۔ دین کوئی مذاق ہے؟ دین کوئی کھیلنے کا نام؟ ہم نے دین کو وقت گزاری کے لیے نہیں سمجھنا، اللہ کا نام دل سے لینا ہے، اللہ کی نماز دل سے پڑھنی ہے، اللہ کا قرآن دل سے پڑھنا ہے۔ دین سیکھا جاتا ہے، دین ایسے خود بخود نہیں آ جاتا، اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھے تھے کہ حضرت آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا کچھ سیکھا ہے، تو آپ یہ مجھے سکھا دیجئے وغیرہ وغیرہ۔ تو بڑی لمبی خط و کتابت ہے۔ حضرت مفتی جمیل صاحب اور حضرت مفتی مولانا نذیر احمد توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو کراچی میں غالباً 2007-8 میں فائرنگ کر کے شہید کیا گیا تھا۔ مفتی مولانا نذیر احمد توسوی صاحب سے میں نے پڑھا تھا، میرے ایسے استاد تھے، آپ یقین کیجئے انہوں نے 2 سے 2.5 گھنٹے کا ایک لیکچر دیا، اور کوئی طالب علم، کوئی عالم اور کوئی مفتی نہیں تھا جو وہاں رو نہیں رہا ہوگا کہ لہجے میں ایسا درد تھا، ایسی کڑن تھی، ایسی کڑن تھی۔ تو مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو لکھا، انہوں نے جواب میں فرمایا، جمیل نام تھا نا، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، اپنی انا کو مٹاؤ۔ اگر اپنی انا، میری ریسپیکٹ ہونی چاہیے، میری عزت ہونی چاہیے، اگر یہ بنا کے رکھیں گے، یقین کرنا مقصود اللہ کی ذات کا کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو پیش کیا، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ دل میں وہ دولت عطا فرمائیں گے، وہ ملکہ عطا فرمائیں گے، وہ چاشنی اور اپنے نام کی لذت عطا فرمائیں گے۔ قسم خدا کی بادشاہوں کو وہ لذتوں کا خواب بھی نہیں آیا، بادشاہوں نے اس لذت کو سونگا بھی نہیں ہے، اس کی خوشبو کو بھی محسوس کر نہیں سکتے، ان کے دل میں وہ خیال بھی نہیں گزرا۔ شیخ سعید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بزرگ گزرے، ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، اور شیخ نے اپنے دادا کی زندگی میں تو کچھ بھی نہیں کیا، صاحبزادے تھے، صاحبزادہ جب پیسوں کا نشہ لگ جاتا ہے نا، خاص طور پہ چھوٹی عمر میں، تو وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، لگژریس لائف کا مزہ لگ جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ایسے نیاگرا آبشار کے نیچے جیسے الٹا پیالہ رکھ دیا، اب وہ کبھی بھر نہیں سکتا۔ جب دل خراب ہو جاتا ہے انسان کا، جب دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ آپ نے دل کو گندا کر لیا، آپ نے دل کو گندا کر لیا، اب آپ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ الامان والحفیظ،
ہم دیندار ٹوپی داڑھی والے برقع پہننے والے دل بعض دفعہ اتنا گندا ہو چکا ہوتا ہے، اتنا گندا دل ہو چکا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کسی دوسرے کے لیے مثبت سوچنے کا خیال بھی نہیں آتا، ہر ایک کے لیے منفی، ہر ایک کے لیے برا، ہر ایک سے بدگمان اور ہے بہت دیندار۔ جب دل ایسا ہو جاتا ہے، یقین کرنا دین ایسے دل میں کبھی بھی نہیں آتا، کبھی تصور نہیں کر سکتا ایسے دل کے اندر دین آ جائے جس کا دل گندا ہے۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ ہم ظاہر بنا لیتے ہیں، اندر بنانے کی فکر نہیں کرتے کہ جی ظاہر ہمارا کام ہے بنانا، اندر بنانا اللہ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی بات یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ظاہر بھی بنانا ہے، اندر باطن بھی بنانا ہے۔ ہاں جی، سونے کے ورق کے اندر گوبر ڈال کے دے دیں تو کیا قیمت ہوگی؟ سونے کے ورق کی قیمت بھی ختم ہو جائے گی۔ گوبر کی تشتری پہ چاندی کا ورق ہے، گوبر کی تشتری کے اوپر ہم نے دینداری کا غلاف چڑھا لیا، بس یہ دینداری ہے۔ اور اس کو بھی حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی برا سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی برا سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی گھٹیا سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی دنیا دار سمجھ رہے ہیں، اور ہر ایک کے لیے ہمارا دل گندا ہے۔ ہمارا دل اللہ کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ ہمارا دل کس طریقے سے اللہ کی ذات کی طرف مائل ہوگا؟ کبھی غور کیا کہ اللہ کی ذات مجھے کیسے ملے گی؟ بس یہ کام حرام کر رہا ہے، وہ حرام کر رہا ہے، وہ حرام کر رہا ہے، تو میں تو سب کچھ فرض واجب ہی کر رہا ہوں۔ جب دل اتنا دوسروں کے عیبوں میں لگا رہے گا، دل دوسروں کی برائیوں میں اتنا لگا رہے گا، تو یقین کریں کبھی دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ دل کو غیر سے مٹائیں، دل سے غیر نکالیں، دوسروں کی برائی نکالیں، دوسری چیزوں کی محبتیں نکالیں، دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک رہنی چاہیے۔ ضرورت کو ضرورت سے آگے نکالیں گے یہ تباہ کر دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو پھر کہانی آ گئی ہے، سنو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شاید پہلے سنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن فرمایا کہ فلاں آدمی جنتی ہے۔ 3 دن تک اس کے پیچھے گئے، سنائی تھی، 3 دن تک اس کے پیچھے گئے، تو 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ اس نے صرف یہ کہا کہ میرے دل میں کسی کی برائی نہیں۔ ہم دیندار لوگوں کے دل کسی کے لیے صاف ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہم دیندار جو ظاہری طور پہ جن کو دیندار کہا جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم دیندار ہیں، اللہ تعالیٰ بنا دے جی، مجھے بھی بنا دے، آپ کو بھی بنا دے، ہم سب کو بنا دے۔ تو دینداری محض ظاہری لبادہ اوڑھنے کا نام نہیں ہے، اصل دینداری اندر سے ہوتی ہے، اندر اس کی خوشبو ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کے سامنے رلاتی ہے، جو انسان کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ کیسے عجیب ہم لوگوں کی ذہنیت بنی ہے، اور ہم نے اسی ذہنیت کو دینداری سمجھ لی ہے۔ ذہنیت کا نام دینداری نہیں ہے، اندر جب دین اترتا ہے، اندر سے جب عمل ہوتا ہے تو تب دینداری بنتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھر پہنچے ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے، اور 8 سال کے بعد گھر آیا بندہ، اور نماز میں کھڑا ہوا اور فجر کی اذان ہو گئی۔ بیوی نے کہا کہ میرا کوئی حق نہیں تھا، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو ہاتھ جوڑ لیے تھے، اللہ کی بندی، قسم خدا کی میں بھول گیا تھا۔ کبھی ہم بھی نماز پڑھتے ہوئے بھولے ہیں؟ ہاں، نماز بھول جاتے ہیں ہم، نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھولتے نہیں ہیں دوسرے کاموں۔ کبھی نماز میں اتنی رغبت ہو، کبھی ذکر اللہ میں اتنی رغبت ہو، بس ہمیں تو دائیں کی بائیں کی آگے کی پیچھے سب چیزوں کی رغبت ہے، لیکن جو اصل دین ہے، جس سے دین دل کے اندر اترتا ہے، اس کی رغبت نہیں رہتی، اس کی رغبتیں آہستہ آہستہ ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی۔ تو اصل دینداری اندر سے بنتی ہے۔ انبیاء قل انما انا بشر مثلکم کہتے تھے ظاہر میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، ظاہر میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن اندر میں وہ ہماری طرح کے تھے۔ اندر میں پیغمبر کی ذات اور ہے، اندر میں پیغمبر کی ذات وہ ہے جس کا اللہ سے لو لگا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت مثال وہی دیتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت وہ مثال نہیں دیتے جو ہم نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ میں پتہ نہیں کس بات کی طرف تک کہاں نکل گیا۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کو اللہ کے لیے بنانے کی فکر کریں،
اندر میں گناہ بھرے ہوئے ہیں، اندر میں برائیاں بھری ہوئی ہیں، اندر کے اندر رذائل بھرے ہوئے ہیں، اندر وہی دنیا کی محبت کے پاپڑ ہیں، اندر وہی دنیا کی محبت اور رغبت کی چیزیں ہیں، تو یقین کرنا کبھی دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دل سے اللہ کا تعلق بنے، دل سے اللہ کی نسبت بنے۔ تو ذرا سنیں، جب انسان یہ چند چیزیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، مال کی محبت، حسن کی محبت، گناہوں کی محبت، ٹھیک ہے، اور مالداروں کے ساتھ بیٹھنا، بری صحبت، یہ چار چیزیں جو انسان کو گندا کر دیتی ہیں، مال کی محبت، حسن کی محبت، ٹھیک ہے، اور یہ بری صحبت یعنی غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، ٹھیک ہے، اور گناہوں کی کثرت، یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ چار چیزیں تباہ کر دیتی ہیں۔ چنانچہ شیخ سعید یہ اپنے دادا کی زندگی میں تو بڑے عیش میں پیسہ ہے، دولت ہے، دھن دولت ہے، سب کچھ ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں لوگ لے کے جا رہے ہیں، بڑی عزت، بڑی قدر ہے۔ لیکن جب دادا کا انتقال ہوا تو پریشان ہوئے، کہنے لگے بھی ساری رونقیں چلی گئیں، تو جو دولت دادا کے پاس تھی وہ میں نے لینی ہے، وہ مجھے چاہیے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا فلاں جگہ پر شاہ عبد القدوس گنگوئی ہیں، ان کے پاس جاؤ، اور وہ تیرے دادا کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں، لہذا ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے سیکھو۔ جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے استقبال کیا۔ دیکھو، خلوص انسان کے دل کے اندر ہو نا، کہ میں نے سیکھنا ہے، اب چاہے کچھ ہو جائے۔ ہمارے اندر یہ چیز بہت کم ہے، ہم سب کچھ سچ نہیں بتاتے، سب کچھ سچ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بس ایک اپنی شان اور ایک اپنی طرز بنانے کی فکر کرتے ہیں، جس سے نقصان ہو جاتا ہے، جس سے ازلی نقصان ہوتا ہے، صرف وقتی نقصان نہیں ہوتا۔ کیا ہے، آئے شیخ نے 3 دن تک اکرام کارپیٹ بچھایا، سرخ کارپیٹ بچھایا اور لے کے آئے، اور 3 دن تک اکرام کیا، اور 3 دن اکرام کے بعد کہا کہ حضرت کس غرض سے آنا ہوا؟ کہ جو دولت آپ نے دادا سے لی تھی وہ دولت آپ سے لینے آیا ہوں۔ کہا کہ بیٹا یہ دولت تو تخت پہ بیٹھنے سے، بالا خانے پہ آرام کرنے سے نہیں ملتی ہے، کہ آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، آپ بتائیں یہ دولت لینی ہے مجھے۔ کہ بیٹا پھر تمہیں حجرے میں رہنا پڑے گا سالکین کے ساتھ۔ کہ ٹھیک ہے، چلے گئے حجرے میں پہنچے ہیں، اور وہاں پہ بہترین قسم کا کھانا، ایسا بہترین قسم کا کھانا رکھا ہوا۔ تو جو ملازم تھا وہ کھانا رکھا اور کھانا رکھ کے چلا گیا۔ تو شیخ نے کہا صبح دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب صبح پہنچے تو دیکھا کہ کھانا ویسے کا ویسا رکھا ہوا۔ تو شیخ نے کہا کہ ملازم سے کہا کہ پوچھنا کیوں نہیں کھانا کھایا؟ تو کہنے لگا کہ یہ مرغن کھانے تو میں وہاں بھی کھاتا آیا ہوں، یہاں تو میں شیخ سے دولت لینے آیا ہوں، میں عزت و منزلت کروانے کے لیے نہیں آیا۔ تو شیخ نے کہا یہ تو واقعاً مخلص ہے۔ دوسرا امتحان، شیخ نے کہا کہ یہ اشرفیاں ہیں، اشرفیوں کی ایک تھیلی جا کے ہدیہ کریں۔ ملازم نے جا کے اشرفیوں کی تھیلی ہدیہ کی۔ جب ہدیہ کری ہے تو لے کے اس کو رکھا اور پلیٹ میں رکھا، اور پلیٹ میں رکھ کے لے کے آئے۔ کہا شیخ میں یہ نہیں لینے آیا ہوں، میں آپ سے وہ اندر کی دولت لینے آیا ہوں، میں باہر کے اکرام کی دولت، باہر کے پیسے کی دولت یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے اندر جو آپ کے سینے میں دولت ہے وہ چاہیے۔ کہا اچھا اب تم امتحان میں کامیاب ہو، اور سمجھ میں آ رہا واقعہ تم لینے آئے ہو، تم صرف جتلانے نہیں آئے کہ تمہیں طلب ہے۔ بہت سے لوگ، ہم جیسے لوگ اپنا بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں۔ ہم صرف شیخ کو جتلاتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم صرف شیخ کو جتلاتے ہیں کہ جی ہم آپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جتلانے نہیں، یہ بہت بڑا حجاب ہے جو بہت لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے، سالوں گزار دیتے ہیں، نقصان اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ صرف جتلا رہے ہوتے ہیں،
وہ جتلانے کے لیے کبھی ہدیے بھی دے دیتے ہیں، وہ جتلانے کے لیے کبھی لمبے لمبے دعوے بھی کر دیتے ہیں، لیکن عمل سے جتلانے والے اور ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہا ٹھیک ہے بیٹا، تو چلو آج سے تمہارا کام ہے کہ تم صفائی کرو گے، تم صفائی کرو گے۔ حضرت بہت اچھا، صفائی کرنا شروع کی تو جو کچرا اٹھانا، جو بیت الخلا پہلے فلیش والے نہیں ہوتے تھے، وہاں گندگی اٹھائی جاتی تھی، تو گندگی اٹھانے والے نے گندگی اٹھائی اور پاس سے گزر گیا، اور پاس سے گزرتے گزرتے ایک ٹھوکر مار دی، تو دیکھا گنگا ہوتا نا تو سیدھا کر کے رکھ دیتا ہے اس کو۔ اندر تھا نا، اندر کا مرض ظاہر ہوا، گنگا ہوتا تو سیدھا کر دیتا۔ دوسری مرتبہ کچھ عرصے کے بعد کہا اس کو صفائی کرنے دو۔ کچھ عرصے کے بعد وہ گزرا اور اس نے تھوڑا سا کچرا اس کے اوپر پھینکا، گندگی گری تو اس کو غصے سے دیکھا، ہاں صاحبزادے کے اندر سے تکبر نہیں گیا ابھی تک۔ یہ تیسری مرتبہ نا اس کے اوپر ٹوکرا پورا گرا دینا اور خود بھی اس کے اوپر گرنا۔ جو تیسری مرتبہ سال گزرا، ٹوکرا گندگی کے اوپر گرایا اور خود بھی گرا، تو جلدی سے اٹھا اور کہنے لگا کہ میرے شیخ کے بھنگی کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ محبت ایسی تام ہو چکی تھی کہ اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے الفت ہو چکی۔ چنانچہ شیخ نے کہا ہاں اب یہ صحیح ہے، اب ذکر سکھایا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ ساتھ چلے، کتوں کو جو شکار کے لیے کتے پالے جاتے، شکار کے لیے کتے پالنا جائز ہے، حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، شکار کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، ریوڑ کی حفاظت کے لیے اور اس نوعیت کے کام کے لیے کتا پالنا جائز ہے، ورنہ اس کے علاوہ پیٹنگ جائز نہیں ہے کتے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوگا، جس گھر میں تصویر ہوگی، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ تو بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تو کتے پکڑے ہوئے تھے اور کتے بہت طاقتور تھے، تو انہوں نے کتوں کی رسی اپنی کمر کے ساتھ باندھ لی، اور کمر کے ساتھ باندھی ہے تو کتوں نے اپنا شکار دیکھا تو بھاگے۔ اب ان کو رسی کھولنے میں دیر ہوئی تو وہ کتے دو تھے، بڑے طاقتور تھے، اور یہ بیچارے بہت کمزور ہو چکے تھے، تو یہ پیچھے گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور گھسیٹتے گھسیٹتے بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئے ہیں تو اس وقت اللہ نے ایک تجلی نازل فرمائے، پورا جسم کی کھال ادھری ہوئی، اور یہ جب ہوش میں آئے تو ہنس رہے ہیں، اور شیخ کو خواب آیا کہ بھی ہم نے تو تم سے اتنے مجاہدے نہیں کروائے تھے، تم نے ہمارے بیٹے سے اتنا کروایا، جب وہ کامل ہو چکا ہے، اس کو تجلی حق نصیب ہو چکی ہے، لہذا جاؤ اس کو امامہ پہناؤ، اس کو خلافت سے سرفراز کرو۔ چنانچہ گئے، اس کو اٹھایا اور خلافت سے سرفراز کیا۔ یہ شیخ سعید دوبارہ انہوں نے، ایک ہوتا ہے نفس دم، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ کیا اور سانس روک لیا، اور ایسا سانس روکا کہ وہ تجلی مجھے دوبارہ ملے۔ بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ناز کرتے ہیں، جیسے حاجی عبدالوہاب صاحب، ایک دفعہ ہمارے کچھ ساتھی گئے تو انہوں نے کہا جی حاجی عبدالوہاب صاحب کہہ رہے ہیں میں اللہ سے ناراض ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مسلمانوں پہ اتنی گرمی کیوں نازل کی ہوئی ہے؟ تو یہ لوگ کر سکتے ہیں، یہ ہر کسی کا کام نہیں، کوئی عام آدمی کرے گا تو اس کو تو شاید گستاخ کہہ دیا جائے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگ جائے، لیکن ان کو علماء سمجھتے تھے کہ زندگی بھر جنہوں نے لوگ چل رہے تھے گاڑی پر، لوگ چلتے تھے گاڑی پر، اور حضرت حاجی صاحب پیدل، ٹھیک، حاجی صاحب پہلے پہنچے تو لوگ گاڑی میں بعد میں پہنچتے تھے، سمجھ، لوگ جہاز میں جا رہے ہیں یہاں سے اس دوسرے شہر میں، حضرت حاجی صاحب پیدل نہیں کر رہے اور پہلے پہنچ گئے دوسرے شہر کے اندر۔ تو یہ تو دیکھا ہوا تھا، لوگوں کا دیکھا ہوا، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں تھیں۔ تو وہ حاجی صاحب تو ظاہر بات ہے پھر وہ جس نے زندگی اللہ کے نام پہ وقف کر دی ہو، ہاں، جنہوں نے 10 برس اللہ کے نام کے علاوہ کوئی نام ہی نہ لیا ہو، تو ظاہر بات ہے ان کا مزاج کیسا ہوگا۔ تو ایسے ہی ان کے ساتھ کبھی ناز کی کیفیت آ جاتی ہے، کبھی ناز کی کیفیت، تو ناز کی کیفیت میں اللہ جی وہی تجلی دینے تو میں سانس نہیں لوں گا، اور وہ اتنی تکلیف ہوئی کہ ان کی پسلی ٹوٹ گئی۔ جب پسلی ٹوٹی ہے، تکلیف کی شدت ہوئی، تو پھر وہی معاملہ ہوا۔ تو پھر شیخ نے کہا کہ میاں دوبارہ آپ کو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
چنانچہ ان کے لیے یخنی اور مرغی کا سالن تیار کیا گیا. تو 2-3 اور مریدوں نے اپنے یہاں تکلیف کا اظہار کیا کہ ہمیں بھی یہاں پہ ہو رہی. تو اس نے کہا پہلے پسلی توڑ کے لاؤ، جیسے یہ لایا پھر تمہیں کھلاؤں گا. اللہ ہمیں بھی یہ چیزیں نصیب فرمائے. یہ کہانیوں کی باتیں رہ گئی، یہ واقعات میں رہ، یہ کتابوں میں رہ گیا. کاش اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ نصیب فرمائے. تو بھئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور ایک بات یاد رکھنا، باقی ساری باتیں بھلے سے بھول جائے لیکن اس بات کو نہیں بھولنا. اللہ میرے دل میں بھی اتار دے. انسان سچے دل سے، سچی نیت سے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو دیتے ہیں. اللہ اس کو دیتے ہیں. اپنی زندگی کا جائزہ لیں، زندگی کا احتساب کریں، چاہے کتنا وقت لگ جائے. آپ سچے دل سے کسی چیز کو چاہیں گے، اللہ آپ کو وہ چیز دیں گے. ہاں وہ چیز جائز ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ جی وہ جو نواب صاحب کی بیٹی ہے نا مجھے وہ چاہیے. آپ کے لیے جائز بھی ہوگی. آپ تو پہلے 5 شادیاں کر کے بیٹھے ہیں نواب صاحب کی بیٹی سے. سچے دل سے صحیح نیت کے ساتھ، ایسا نہیں کہ الٹی سیدھی نیت ہے کہ نہیں اللہ جی مجھے تو ہیلی کاپٹر چاہیے جی. یعنی سمجھ میں آنے والی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ذات کی تجلیات کو سچے دل سے مانگے. پھر اللہ ذکر اللہ میں وہ کیف و مستی عطا کرتے ہیں. پھر اللہ عبادات اور معاملات میں وہ کیف و مستی عطا فرماتے ہیں کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور کھڑے ہو کے بھول جاتا ہے او میں تو نماز پڑھ رہا تھا. بھول جاتا ہے کہ ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. اور ہنوزاں آب رحمت درفشانس، خم و خمخانہ بمہر و نشانس، کہ اللہ کی رحمت کے، اللہ کی محبت کے سیل بن مٹ کے آج بھی موجود ہیں کروڑوں کی تعداد میں. کوئی پینے والا نہیں ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے. میں کہا اوپر والی منزل کی ہو، اوپر والی منزل پہ ہیروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو چاہے اٹھا لے، ٹھیک. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. کیوں جی؟ وہ مسئلہ ہے؟ سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ساتھ والے گھر والے کی منتیں کر لیں گے، بھائی جانے تھے یار، ادھر سے منتیں بھائی جانے تھے، تھوڑا سا رسی ڈال دیں گے، کچھ کر لیں گے، سیڑھی ٹوٹی کوئی بات نہیں، ہم لٹک کے چڑھ جائیں گے، کسی بھی طریقے سے چڑھیں گے. سچی طلب ہوتی ہے تو انسان کرتا ہے. جب اللہ کی سچی طلب ہے ہمارے دل کے اندر، یقین کیجیے گا نفس 50 طریقے نکالے گا اللہ تک پہنچنے کے. ذکر اللہ میں آنکھیں بند کرے گا، ذکر اللہ میں جی لگائے گا، ذکر اللہ میں زور لگائے، عبادات میں معاملہ کرے گا، عبادات میں آگے بڑھنے کی کوشش. یہ چیز ملتی ہے، اللہ یہ چیز دیتے ہیں اور ایسی دیتے ہیں. اللہ کی ذات وہ نہیں ہے جو شبنم چٹا کے تسلی دے، وہ سمندر پلا کے تسلی دیتے ہیں. ہماری آگے کوشش کی کمی ہے، ہماری کاوش کی کمی ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے. اللہ ہم سب کے بگلی بنا دیجئے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنائیے. قلب سلیم، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائیے. ہر غم سے بچائیے. ہمیں اپنے قرب خاص تعلق خاص سے نوازیے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار آپ ہم سے راضی ہو جائیے. ہم گندے ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم سے آپ کی ناراضگی والے کام بھی ہوتے ہیں. آپ ہمیں معاف فرمائیے. اپنے تعلق خاص کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے پیار میں، اپنی محبت پہ ہمیں جذب فرما لیجیے. اللہ دین کی خدمت کے لیے مجھے، ہم سب کو، آل اولاد کو، ہمارے چھوٹے بڑوں کو اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائیے، اپنے کرم سے قبول فرمائیے. اپنے کرم خاص، اپنے فضل خاص سے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ
ہمیں جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کلی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. اے اللہ جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے اے اللہ ان کی مغفرت عظیم فرمائیے. جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیے. اپنے قرب خاص میں خاص جگہ عطا فرمائیے. اپنے جوار خاص میں جگہ خاص نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے کرم سے قبول فرمائیے. ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو صحت کلیہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. جو رکے ہوئے کام ہیں ان کو بنا دیجیے. ہمارے خالد محسن بھائی ہیں اللہ کی پریشانی ہے پریشانی کو دور فرما دیجیے. جو کام رکا ہوا ہے محض اپنے فضل و کرم سے اس کام کی رکاوٹ کو کھول دیجیے. اللہ اپنے فضل سے کھول دیجیے اپنے کرم سے کھول دیجیے. ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب ہیں ان کے بچے سب نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ سب کے حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.